बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, ये बांग्लादेश है, वो बांग्लादेश जहां किसी वक्त में पाकिस्तान के खिलाफ नारे गूंजते थे, वो बांग्लादेश जहां पाकिस्तान की मुखालिफत मुहिब्बुल वतन होने की अलामत थी, वो बांग्लादेश जहां पाकिस्तान तोड़ने वाली मुक्ति बानी से मोहब्बत की जाती थी और पाकिस्तान जोड़ने वाले रजाकारों से नफरत की जाती थी, वो बांग्लादेश जिसकी बुनियादों में पाकिस्तान से नापसंदीदगी भरी की गई। इस बांग्लादेश में आज पाकिस्तान का नाम प्यार और अकीदत से लिया जा रहा है। जख्मों पर मोहब्बत का मरहम रख दिया गया है। पूरा मजमा एक आवाज होकर कह रहा है, पाकिस्तान और बांग्लादेश का रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। दोनों ममालिक में मोहब्बतें लौट रही हैं, दिल करीब आ चुके हैं। वो ताल्लुक जुड़ चुका है जिसकी बुनियाद ही दीन है और ईमान है, जहां माजी की तलखियां भुलाई जा चुकी हैं और इस्लामी वहदत का जज्बा परवान चढ़ चुका है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजल रहमान खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बांग्लादेश गए हैं। वहां ढाका के सोहरवर्दी ग्राउंड में खिताब करते हुए उन्होंने कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अवाम में ईमान की वहदत ऐसा रिश्ता है जो खत्म नहीं हो सकती। बांग्लादेश में लगे हैं ये नारे ऐलान हैं इस बात का कि नजरिया पाकिस्तान की सदाकत आज भी जिंदा है। ये नारे बता रहे हैं कि दीन ही सच है और इस दीन की बुनियाद पर उस्तवार होने वाला रिश्ता ही बरहक है। ये नारे बता रहे हैं कि कायदे आज़म दुरुस्त थे और इंदिरा गांधी गलत थी, जिन्होंने बांग्लादेश के बनने पर दो कौमी नजरिया खलीज बंगाल में डबोने का दावा किया था। ये नारे बता रहे हैं कि नजरिया पाकिस्तान आज भी मौजूद है और खलीज बंगाल की तरह ठाठे मार रहा है। ये नारे बता रहे हैं कि तलखियां भुला दी गई हैं। 1971 में भारत का साथ देने वाली मुक्ति बानी का नाम लेने वाला कोई भी नहीं रहा, जबकि 1971 में पाकिस्तान का साथ देने वाली रजाकार फोर्स के नारे आज भी लग रहे हैं। जब बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद के खिलाफ तलबा ने एहतजाज किया तो उन्होंने भी यही आवाज बुलंद की थी, तुम कौन मैं कौन, रजाकार रजाकार। यानी एक था जब रजाकार को गद्दार कहा जाता था, आज बांग्लादेश में हर कोई रजाकार बन चुका है। 2009 में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत आई तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात मजीद कशीदा होते चले गए। इक़्तिदार संभालते ही उन्होंने वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल बनाया और जंगी जराइम का इल्जाम लगाकर सजाएं दी गई। इन कार्रवाइयों का बुनियादी हदफ जमात इस्लामी के वो रहनुमा थे जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान का साथ दिया था। ये रजाकार फोर्स का हिस्सा बने थे। जमात इस्लामी के अमीर समेत 5 सरकर्दा रहनुमाओं को फांसी दी गई। इन शख्सियात की अदालती ट्रायल्स के दौरान बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर एहतजाज और झड़पें भी हुई थी। जमात इस्लामी को कलअदम करार देकर आम इंतखाबात में उसके हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दी गई। शेख हसीना ने 15 साल हुकूमत की और पाकिस्तान से नफरत का व्यापार किया, लेकिन फिर उनके खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे शुरू हो गए और बांग्लादेश की फौज ने मुस्ताफी होने के लिए उन्हें 45 मिनट की डेडलाइन दी। यूं 15 साल का इक़्तिदार 45 मिनट में लपेट दिया गया। पाकिस्तान से नफरत की पयाम्बर शेख हसीना और वाजिद भागने पर मजबूर कर दी गई। उनके वालिद शेख मुजीबुर रहमान का मुजस्मा भी गिराकर उस पर कालक मल दी गई। यूं बांग्लादेश के अवाम ने पाकिस्तान से नफरत का बुत हमेशा के लिए गिरा दिया। नाज़रीन, तलखियों से भरा माजी अब माजी का हिस्सा बन चुका है। सर्द मोहरी और बदएतमादी की तवील रात खत्म हो चुकी है। मोहब्बत की नई और रोशन सुबह तलू हो चुकी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। नए इम्कानात पर गुफ्तगू हो रही है। तिजारत और सरमायाकारी को तौसी देने पर बात हो रही है। इस साल अगस्त में नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार ने बांग्लादेश का दौरा किया था। बांग्लादेश के हुक्काम और आला सरकारी ओहदेदारों से मुलाकातें की थी। रवाबित की बहाली, तिजारत और इक्तसादी ताउन में इजाफे पर तबादला ख्याल किया गया था। मुआहिदों और समझौतों पर दस्तखत किए गए थे। ये 13 बरस बाद किसी भी पाकिस्तानी वजीर खारजा का दौरा बांग्लादेश था। बांग्लादेश और पाकिस्तान में मुआशी के साथ साथ अस्करी ताउन भी बढ़ रहा है। इस साल जनवरी में बांग्लादेशी फौज के सेकंड इन कमान लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन ने अपने कई सीनियर एहलकारों के साथ पाकिस्तान का गैर मामूली दौरा किया था। पाकिस्तानी फौजी सरबराह से मुलाकात की थी। बांग्लादेशी फौज ने JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों समेत पाकिस्तान में बनाए जाने वाले दीगर अस्करी सामान में दिलचस्पी का इजहार किया था। पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी कुर्बतों से भारत के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। इससे पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ कायरा में बांग्लादेश हुकूमत के सरबरा मोहम्मद यूनुस से भी मिल चुके हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 20 साल तक मुनक़ता रहने वाली समुद्री तिजारत भी बहाल हो चुकी है। बांग्लादेश में यह राय पुख्ता हो चुकी है कि पाकिस्तान ही उसका सबसे मजबूत इत्तेहादी है।
इस साल यौम आज़ादी पर यह खबरें भी रिपोर्ट की गई कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी झंडे भी रिकॉर्ड तादाद में फरोख्त हुए। अब बांग्लादेश से पाकिस्तान की तरफ मोहब्बत का जमजमा बह रहा है। माजी की तलखियां मिटा दी गई। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। जाती मफादात और नाकबत अंदेशी ने जो रिश्ते तोड़ दिए थे, ला इलाहा इल्लल्लाह की रस्सी ने वो रिश्ते फिर जोड़ दिए हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लीजिए। बांग्लादेश से सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद कमरुज़्ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमरुज़्ज़मान साहब, एक तो ये बताइएगा कि जब रज़ाकार को वहाँ पर गद्दार कहा जाता था और आज वो सब वहाँ पर रज़ाकार हैं, और जो दो भाई बिछड़ गए थे वो दोबारा अब जब मिले हैं, तो ये एक बड़ी तल्ख जो है वो हमारा माजी रहा, जिसके अंदर पड़ोसी ममालिक या जैसे भारत का किरदार रहा है। इस सब सूरत हाल से गुजर कर जब हम दोबारा करीब हो रहे हैं, तो इसको एक तो बांग्लादेश में किस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा से मोहब्बत का पैगाम वहां पर पहुंचाता रहा और वो तमाम गलतफहमियां दूर करता रहा और करने की कोशिश करता रहा। बिलाखिर ये दोनों मुल्कों ने फैसला करके ये तलखियां खत्म भी की, तो यहां से बहुत सारी मोहब्बतें वहां के लिए, वहां पर क्या जज्बात पाए जाते हैं? Thank you so much for having me. Actually, Bangladeshi people love Pakistan so much. आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। हकीकत यह है कि बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत रखते हैं। इस पूरे जनूबी एशियाई खत्ते में दोनों मुस्लिम रियासतें तरक्की चाहती हैं। आपने इस मुल्क की माजी की तारीख का जिक्र किया। दरअसल रज़ाकार का लफ्ज़ माजूल अवामी लीग ने जंग आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। अब मुल्क की नई नस्ल के लिए ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये सब भारत के खेल का एक हिस्सा था। बहरहाल इस मुल्क की आवाम अपने मुल्क पर फख्र करते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अवामी लीग ने हमेशा इस कार्ड को इस्तेमाल करके मुखालिफ आवाज़ों को दबाने की कोशिश की। तकरीबन 16 साल उनकी आमराना हुक्मरानी के दौरान बांग्लादेश की निसाबी किताबों में तारीखी गलत बयानी, गुमराहकुन मालूमात और तारीख की तोड़ मरोड़ इंतहा तक पहुंच गई थी। उन्होंने नौजवान नस्ल के जहनों को इस तरह बदलने की कोशिश की कि यहाँ शदीद भारत नवाजी और पाकिस्तान दुश्मनी पैदा हो जाए। हकीकत यह है कि अवामी लीग के पास अपनी सियासत के लिए कोई इखलाकी जवाब नहीं था, क्योंकि वो इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्दियों और सियासी मुखालिफिन पर जुल्म और जबर के जरिए हुकूमत चलाते रहे। आप जानते हैं कि करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर मिसाइल आम थे। इन तमाम अफसोसनाक मामलात में भारत ने बांग्लादेश में हसीना की हुकूमत को यकतरफा तौर पर और मुसलसल हमायत दी। चनाचा भारत को खुश करने के लिए अवामी लीग हमेशा ये बयानियां बनाती रही कि हमारा असल दुश्मन पाकिस्तान है और कि हमने बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद आज़ादी हासिल की, इसलिए कि पाकिस्तान दुश्मन और भारत दोस्त होना चाहिए। लेकिन अफसोस के आज़ादी के बाद से सरहद पर बेशुमार बांग्लादेशी शहरियों को भारत ने बेदर्दी से मारा, जैसे परिंदे मारे जाते हैं। अवामी लीग ने उसे हमेशा सियासत के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, मगर अब जो नौजवान नस्ल ने एहतजाज किया और हसीना हुकूमत का खात्मा, वो सब हकीकत अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब वो पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखते हुए तरक्की करना चाहते हैं। बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैंने खुद भी अपने पाकिस्तान के मुतअद्दिद विजिट्स के दौरान देखा कि पाकिस्तानी भी दिल से बांग्लादेश से मोहब्बत करते हैं। I also saw Pakistani people love Bangladesh from their heart during my visit in Pakistan several times. The dark role of India, जो उसका किरदार रहा इस सब के अंदर, और उसने जो पूरी कोशिश की इन दोनों मुल्कों को पहले तो अलहदा करवाया, एक मुल्क से दो मुल्क कराया, और फिर दोनों के अंदर मजीद नफरतें पैदा करने की कोशिश की, इसको अब कैसे वहां पर काबू किया जाता है? और फिर हमने सब अरसे के अंदर कितना कुछ खोया, आप अपने अल्फाज में अगर बता सकें कि हाउ मच वी लॉस्ट इन दिस? Thank you very much for this question. Actually, at that time, the main target of India was to... आपका बहुत शुक्रिया इस सवाल के लिए। हकीकत यह है कि इस वक्त भारत का असल मकसद मुत्तहिदा पाकिस्तान को तोड़ना था। आप जानते हैं कि यहाँ बांग्लादेश की एक निहायत सीनियर ब्यूरोक्रेट जो शेख मुजीब इस मुल्क के बानी सदर के दौर में सेक्रेटरी थे, उन्होंने बताया कि भारत ने उस वक्त जब बांग्लादेश मुत्तहिदा पाकिस्तान का हिस्सा था, दरियाए पद्मा, जिसे भारत में दरियाए लंगा कहते हैं, पर फराक्का
मुश्तरका डैम तामीर करने की तजवीज़ पेश की थी। ये एक बहुत ही तबाहकुन था जो बांग्लादेश के माहौल और माहौलियाती निज़ाम के लिए इंतहाई नुकसानदेह था, लेकिन भारत ने ये तजवीज़ रखी। उस वक्त मुत्तहिदा पाकिस्तान ने नहायत दो टोक जवाब दिया कि अगर ऐसी कोई बैराज तामीर करने की कोशिश की जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो तो उसे ताकतवर बम से उड़ा दिया जाएगा। मुत्तहिदा पाकिस्तान के दौर में भारत ने मुश्तरका दरियाओं को नुकसान पहुंचाने की जुर्रत नहीं की, मगर आज़ादी के बाद सूरत हाल बदल गई। बांग्लादेश और भारत के दरमियान 54 दरिया मुश्तरका हैं और भारत ने तमाम मुश्तरका दरियाओं का पानी बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए मोड़ दिया है, जिससे बांग्लादेश को शदीद नुकसान पहुंचा है। बांग्लादेश का शुमाली हिस्सा सहरा की शक्ल इख्तियार कर चुका है। बेवक्त बारिशें, बेवक्त सैलाब आम हो चुके हैं। बरसात के मौसम में जब पानी की जरूरत नहीं होती, भारत तमाम फ्लड गेट्स है खोल देता है, जिससे शदीद सैलाब आता है। भारत का मकसद था कि पाकिस्तान कमजोर हो और बांग्लादेश इसकी मुकम्मल गिरफ्त में रहे। इस वक्त भी कुछ लोग ये समझते थे, उन्होंने कहा था कि हम भारत की मदद से अलग नहीं होना चाहते। ठीक है, कुछ इख्तिलाफात थे जिन्हें किसी और तरीके से हल किया जा सकता था, या अगर आज़ादी चाहिए थी तो ज़रूर मिलती, लेकिन भारत की इसकी हमायत के साथ नहीं, जिसके पीछे गलत नीयत छुपी थी। और गुज़श्ता 54-55 सालों में हम इस भारतीय हमायत की कीमत झुका रहे हैं। बांग्लादेश की मुआशरत, सरहदें और सलामती सब भारत की वजह से गैर महफूज रही हैं। हसीना के दौर में तो बांग्लादेश भारत की मंडी बनकर रह गया था, मगर अब बांग्लादेश दोबारा संभलने की कोशिश कर रहा है और हकीकी आज़ादी की तरक्की की तरफ बढ़ रहा है अपनी असल सलाहियतों की बुनियाद पर। Bangladesh trying to be a real independent country with progress by its potentials. किसी सतह पर दोनों नेशंस को दोबारा जोड़ा जा सकता है, कंबाइन किया जा सकता है, कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जा सकता है कि ये दोबारा से उसी तरह फले फूले इकट्ठे रहें? Actually, now the people of Bangladesh. दर हकीकत अब बांग्लादेश के लोगों के पास बहुत अमली फहम है, और आप जानते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान फासला बहुत ज्यादा है, लेकिन दोनों ममालिक अपनी मेहनत और इरादे से तरक्की कर रहे हैं। दोनों के दरमियान कई मुश्तरका पहलू और बेशुमार मुश्तरका मसले मौजूद हैं। अगर दोनों मुल्क मिलकर काम करें, खुसूसन ज़राअत, गवर्नमेंट इंडस्ट्री और माहीगिरी के शोबों में, तो बहुत सलाहियतें हैं जिनसे दोनों ममालिक मिलकर फ़ायदा उठा सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट खास तौर पर ख़वातीन के मलबूसात यहाँ बहुत मकबूल हैं। पाकिस्तानी सीलिंग फैन भी हमारी मार्केट में बहुत पसंद किए जाते हैं, इसलिए दोनों ममालिक एक साथ काम कर सकते हैं। अगर मुमकिन हो तो बैरूनी साजिशों, खुसूसन पड़ोसी मुल्क भारत को एक तरफ रख कर दोनों ममालिक ज़बरदस्त तरक्की कर सकते हैं और दुनिया के दीगर ममालिक के सामने एक मिसाल कायम कर सकते हैं। इस सूरत में दोनों मुल्क बहुत ताकतवर बन सकते हैं और आलमी सतह पर मुश्तरका तौर पर एक अहम किरदार भी अदा कर सकते हैं। Play a very pivotal role in the world platform also. बिल्कुल ऐसे ही है। मुस्तकबिल के अंदर दोनों ममालिक के जैसे ताल्लुकात हैं, बहुत से ऐसे मौके हैं जिसके हवाले से मोहम्मद कमरुज़्ज़मान खुद जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश कोलैबोरेट कर सकते हैं, इकट्ठे ग्रो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। बांग्लादेश से सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद कमरुज़्ज़मान हमारे साथ मौजूद थे और अपनी राय का इजहार कर रहे थे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और मामले के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, 27वीं तरमीम के नफाज के बाद हुकूमत ने आईनी महाज पर अहम फतह पा ली है। जो कुछ चाहता था वो हासिल कर लिया गया है। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा दे दिया गया है। आईनी मुकदमात सुनने के लिए अलग से एक अदालत बना दी गई है। जजेस के तबादलों का इख्तियार हासिल कर लिया गया है। तरमीम से इख्तलाफ करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 2 और लाहौर हाई कोर्ट के 1 जज मुस्ताफी हो चुके हैं। सियासी मंजरनामे पर भी हुकूमत के लिए सब खैर ही दिखाई देती है। बानी तहरीक इंसाफ जेल में है। उनकी पार्टी इस वक्त कोई मुश्किल खड़ी करने की पोजीशन में नहीं है। मतलब ये, इस वक्त हुकूमत को कोई भी चैलेंज दरपेश नहीं है और अब 27वीं के बाद 28वीं आईनी तरमीम लाने की बातें भी हो रही हैं। और पाकिस्तान में इस्तेकाम 26वीं तरमीम और 27वीं ने दिया है। ये इस्तेकाम को कायम रखने के लिए अगली भी कोई तरमीम करनी पड़ेगी तो हम पार्टियों से मिलके बिल्कुल करेंगे। हुकूमत ने आईनी और सियासी हर नौइयत के चैलेंजेस से निपट लिया है, तो अब इससे आगे क्या है, इसी पर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मोहसिन बेग साहब, काजी सईद साहब और मुनीफ फारूक साहब, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मोहसिन बेग साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, हमने देखा कि जब 26वीं तरमीम थी तो उस पर पता लगा कि अभी कुछ काम करने को रह गए हैं। उसकी कंटिन्यूटी के अंदर 27वीं तरमीम आई। गोया कि उस वक्त मौलाना फजल रहमान के साथ हुकूमत जो है वो ऑन बोर्ड थी और बाद में उनके साथ नहीं थी। अब 27वीं के बाद आपको लगता है कि जो कुछ मतलूबा नताइज ये मौजूदा हुकूमत हासिल करना चाह रही थी
وہ حاصل ہو گئے ہیں جس قسم کا سٹرکچر یا سسٹم وہ چاہتے تھے تاکہ وہ اس کو بہتر طریقے سے ملک کے لیے چلا سکیں، وہ سٹرکچر حاصل کر لیا گیا ہے یا 27ویں کے بعد بھی گنجائش ہے کہ اسی سٹرکچر کے اندر کوئی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، اور اگر ہو سکتی ہیں تو وہ کس قسم کی، اور اگر 28ویں آتی ہے تو پھر اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ کنٹینیوٹی یا بالکل ہمیں کوئی ڈیفرنٹ چیز نظر آ سکتی ہے؟ بہت شکریہ جی. بیسیکلی تو کچھ چیزیں واقعی اس میں رہ گئیں جو وہ پلان کی ہوئی تھیں. نیچرلی یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کر رہے ہیں اپنے الائز کو، اور کیونکہ جو ووٹنگ کا مارجن ہے وہ بہت ہی نیرو ہے ان کے لیے، اور الائز جو ہیں وہ نیچرلی اپنی ڈیمانڈس بھی کر رہے ہیں، جس میں پیپلز پارٹی ہے اور MQM ہے. تو نیکسٹ میں میرے خیال میں NFC ایوارڈ کے اوپر تھوڑا سا پروونس کے ساتھ یہ بیٹھنا چاہ رہے ہیں. اس میں کچھ رد و بدل ہے جو 18ویں ترمیم میں کیا گیا تھا، اور نیچرلی یہ جو لوکل باڈیز ایکٹ ہے اس میں بھی اس کو تھوڑی سی ترمیم کریں گے. تو بیسیکلی یہ جو ابھی 27th امینڈمنٹ تھی یہ بڑی امپورٹنٹ تھی ان سب کے لیے جوڈیشری کے حوالے سے، اور 243 کی جو چینجز تھیں وہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ تھی سب کے لیے، اور یہ کرنا ان کے لیے ضروری تھا. اس لیے انہوں نے میرے خیال میں کچھ چیزیں الائز کی ڈیمانڈ پہ، اسپیشلی پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ پہ وہ اگنور کی ہیں. تو میرے خیال میں نیکسٹ ٹائم یہ لے کے آئیں گے. اب اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ نے NFC کا ذکر کیا اور یہی بات ہو بھی رہی ہے، پھر لوکل باڈیز ایکٹ کی بھی بات ہو رہی ہے، لیکن NFC پر بلاول بھٹو زرداری صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ کسی کا باپ بھی اس کو تبدیل نہیں کروا سکتا، پھر وزیر اعظم صاحب ان کو کہتے ہیں کہ مل بیٹھ کر بات کو دیکھ لیں گے، تو کیا اس کو صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ بارگین کے طور پر یوز کیا جائے گا یا واقعی اس پر چینج ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی بڑا سخت موقف رکھتی ہے اس پر. دیکھیے بیسیکلی اگر فیڈرل گورنمنٹ کا آپ موقف سن لیں تو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر پروونس جو ہیں وہ اپنی سائڈ کا شیئر فیڈرل گورنمنٹ سے شیئر کرنا نہیں چاہ رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے جو کچھ ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جو بالکل ہی پروونس کے پاس گئے تو اگنور کر دیے گئے اور ان پہ کوئی کام نہیں ہوا. جیسے ہماری فیملی پلاننگ کا ڈپارٹمنٹ ہے، ہیلتھ کے جب لوکلز کے پاس گئے، اسی طرح ایجوکیشن کا بھی کچھ ایشو آ رہا ہے. تو نیچرلی یہ مل بیٹھ کے یہ حل کر سکیں گے الائز کے ساتھ. میرا خیال میں فیڈرل گورنمنٹ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ان کو ناراض کر کے وہ کوئی آگے چلے، اسی لیے اس 27 سے وہ چیزیں نکال دی گئیں. ان کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، اور انہوں نے میرے خیال میں یہ پرپسلی اس کو کہا کہ نیکسٹ ٹائم کر لیتے ہیں. تو دیکھیے وہ بڑے بول تو میں بھی بول سکتا ہوں، آپ بھی بول سکتے ہیں، لیکن جو ریالٹی ہے یا جس پہ ورکنگ ہونی ہے وہ تو ہونی ہے، اور وہ آپ کو لگتا ہے کہ ایجنڈا پہ بھی موجود ہے. قاضی سعید صاحب، اس تمام صورتحال کے اندر ایک طرف یہ ترامیم پاس ہو رہی ہیں، اب 28ویں اور 29ویں کی بات ہو رہی ہے، فیصل واڈا صاحب ذکر کر رہے ہیں، اور وہ پہلے 26ویں کے بعد 27ویں کا بھی ذکر کرتے تھے. دوسری طرف ایک اپوزیشن کا بھی کردار ہے جو ان سب کو غیر آئینی سمجھتی ہے، تحفظات رکھتی ہے، واک آؤٹ کرتی ہے جب یہ پیش ہوتی ہیں، لیکن اس کو روک نہیں پاتی. تو آپ کو لگتا ہے کہ 27ویں سے آگے جب NFC کی بات کی جائے گی تو شاید اس ترمیم کو پاس ہوتے ہوئے مشکل ہو؟ دیکھیں، یہ دونوں سائڈ پہ آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ بڑے ایک رانگ سول کا لگتا ہے جس طرح بڑی زیادتی ہو گئی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں ایک عام سٹیزن کے طور پر، تو جس قسم کے مثالی کام جو ہیں وہ زمانہ قبل از 26 ترمیم ہوئے ہیں. آپ کا الیکشن ہوا ہے 8 فروری کا غالباً ہوا ہے، آپ کا جو مثالی کردار الیکشن کمیشن کا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کوئی ضرورت نہیں تھی 26ویں 27ویں، اور ہر کام الحمدللہ بڑا جس طرح سے ہم چاہتے تھے وہ ہوتا رہا. تو اس سے اتنا اہو بکا کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی. یا جو کہتے ہیں جی DCs کو اختیار مل گئے ہیں 2 سال اندر کرنے کے، تو اس سے پہلے کیا کسی مجرم کو یا غیر مجرم کو اندر کرنے میں ہمیں کوئی دقت تھی؟ تو میں سمجھتا ہوں. اور دوسری بات میں تو اس حوالے سے کروں گا کہ میں دقیق قانونی بحث نہیں کر سکتا کہ اگر آپ کے حکمران شدید نالائق ہیں، جو کہ بائی اینڈ لارج ایک کنسنسس ہے، 2029ویں ترمیم بھی کر کے آپ دیکھ لیں تو کیا ہو جائے گا. ایک بات. اب دوسری سائڈ پہ آ جاتے ہیں کہ جی حکومت کے خیال یہ ہے کہ بھئی انسولیٹ کر لیں اپنے آپ کو. تو کیا تاریخ میں آپ کو ترامیم انسولیٹ کر لیا کرتی ہیں؟
دیکھیں ہم تو ماشاءاللہ میں تو تھوڑا سا یاد ہے ایوب خان کا دور مجھے، پھر ان کی ڈاؤن فال بھی مجھے یاد ہے، پھر بھٹو صاحب کی یاد ہے، پھر بھٹو صاحب کا جانا یاد ہے، پھر ضیاء الحق صاحب کا آنا یاد ہے، پھر ان کا جانا یاد ہے. میں زیادہ آپ کا شن بینگ ریپیٹیٹو. مسئلہ یہ ہے کہ بھئی جو ریئل ایشوز ہیں کیا وہ ایڈریس، جو این ایف سی ایوارڈ تھا وہ کیا جو پیسے صوبوں کے پاس گئے وہ صوبے کی عوام پہ خرچ ہوئے؟ ارے بھائی پیسوں کی گزرگاہ بدلی، اور وہ گزرگاہ میں جس کی جیب میں گئے، یہ میرے دو سینئر دوست بیٹھے ہیں بڑے پیارے میرے بیگ صاحب، ان سے بھی پوچھ لیں وہ کدھر گیا. این ایف سی جتنا لگا ہے سندھ میں پنجاب میں آپ کو سب کو پتہ ہے. چلیں اب آپ سینٹر میں لے جائیں، ہم دیکھ لیں گے کہ اب جو نئے انچارج ہوں گے ان فنڈز کے وہ اس کو کہاں خرچ کرتے ہیں، وہ یہاں ہماری زمین پر خرچ ہوں گے یا وہ رزق بنیں گے باہر کے ملکوں کے بینکوں کا، یہ بھی ہم دیکھ لیں گے. تو میرا مطلب ہے کہ بات لیکن یہ ہے کہ قاضی سعید صاحب آپ نے جو کہا کہ یہ جو ماضی کا آپ نے الیکشن کا حوالہ دیا اور یہ تمام چیزیں دیں، آپ کو لگتا ہے کہ سسٹم مضبوط ہوا ہے ان ترامیم سے؟ اس کی بنیادی وجہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح اپوزیشن کو نیت پر شک ہے کہ حکومت کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی ان ترامیم کرنے کے بعد، لیکن وہ جو حکومت کہتی ہے کہ وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا گیا، انہی لوگوں نے سب کچھ کر دیا گیا، تو آپ کو لگتا ہے سسٹم مضبوط ہوا ہے اس سے؟ کوئی اور آ کر شاید بہتر کر لے اسی سسٹم کو چلا لے؟ کچھ بھی مضبوط نہیں ہوا. یہ بیسیکلی جو سرکار ہے اور جو حکومت ہے وہ اس طرح کی چیزیں لا کے اپنے اندر کی کمزوری اور اپنے اندر کے خوف کا اظہار کر رہی ہے. اور سیکنڈلی میں جب یہ کہتا ہوں، جب دیکھیں آپ کو امپیونٹی مل جاتی ہے آئین میں، تاریخ میں امپیونٹی نہیں، تاریخ کبھی اس میں امپیونٹی نہیں دیتی. جب ہوائیں بدلتی ہیں تو ہم نے بڑے بڑے چیز اور بڑے بڑے بت لڑکتے دیکھے ہیں اور ہمیں رپورٹ بھی کرتے ہیں ہم جیسے ہمبل اور جو چلڈرن آف لیسر گاڈ ہے. بیسک کچھ مضبوط نہیں ہو رہا. بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہاں ڈیموکریسی تھی یا اولیگارکی ہے؟ دو خاندان ہیں جو اولیگارکس ہیں، ایک شریف فیملی ہے، ایک بھٹو فیملی ہے. چلیں ان کا جنم کے جو بھی حقیقتیں ان کو چھوڑ دیں، مگر یہ وہ کاروباری حضرات ہیں جو جز وقتی طور پر سیاست بھی کرتے ہیں، اور اتنے بڑے کاروباروں کو سنبھالنے کے لیے اور پروٹیکٹ کرنے کے لیے سیاست بھی چاہیے. بھائی میں تو وہاں سے دیکھ رہا ہوں سچویشن اور منظر جہاں عوام ہوتے ہیں یا جہاں میرے جیسا چھوٹا آدمی کھڑا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ ان 2029ویں ترمیم کر لیں، میری بجلی کا بل کم ہوگا، یا یہ جو آئی پی پیز کی جو فراڈ ہے وہ ختم ہوگا، یہ جو یہاں پہ آپ نے جو آر ایل این جی کا ہم سے $50 بلین کا فراڈ اور دھوکہ کیا تھا اس سے عوام بچ سکیں گے؟ if not then do whatever you want to do. آپ رولنگ اشرافیہ اپنے دھڑے اپنے آپ کو انسولیٹ کر لیں. بھئی جو فتح مند ہوگا ہم اس کو مبارکباد بھی دیں گے، ہم کہیں گے راج بھاگ دی خیر تے سرداریاں قائم آپ کی ٹکی رہیں. تو اس لیے دو تین باتیں ہیں میں یہ عرض کر دوں. بات یہ ہے کہ آپ کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اسٹریٹ پاور کھو دی ہے، یہ سب سے بڑی ان کی کمزوری ہے. ووٹ پاور ہے، ووٹ کی پاور ہے، مگر ووٹ پاور ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی اسٹریٹ پاور میں، لہذا آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے. کوئی طاقتور جو ایسے ہیں ریاست کے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے ووٹوں سے، وہ ہم نے دیکھ لیا. منیر فاروق صاحب، ایک تو کیونکہ ابھی تو پرانی ترمیم پر بات ہو رہی تھی تو ہفتے بعد ہی نئی ترمیم پر بات ہونا شروع ہو گئی ہے. ایک تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے سسٹم مضبوط ہوا یا کیا صورتحال رہی؟ کیونکہ جب بھی کوئی ایسی تحریک آتی ہے، ترمیم آتی ہے بلکہ، تو پھر اپوزیشن کی ایک تحریک کا اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ ہم تحریک چلائیں گے، اور پھر وہ بھی کہیں نظر نہیں آتا، بس بیانات تک ہوتا ہے اور وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہو جاتے ہیں. تو اب 27ویں کے بعد 28ویں آئے گی، آپ کے سورسز کیا کہتے ہیں اور اس میں کیا ہوگا؟ کیا بارگین کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ این ایف سی اور دیگر معاملات یوز ہو سکتے ہیں یا واقعی آ سکتا ہے کچھ ایسا بھی؟ دیکھیے جو 27ویں ترمیم ہے وہ آبویسلی اس نظام کے لیے ہے اور اس کی مضبوطی اپنی جگہ موجود ہے. 28ویں ترمیم کے بارے میں اناؤنسمنٹ اب تو گورنمنٹ کر چکی ہے، وہ آئے گی، اور وہ اسی لیے آئے گی کیونکہ کچھ جو چیزیں رہ گئی تھیں، جیسے انفینشڈ ایجنڈا 26ویں ترمیم کا تھا، تو اس کے بعد 27ویں آ گئی. جو آج حکمران اتحاد موجود ہے ان کا یہ خیال ہے کہ ہم اس کو آگے مزید لے کے جانا چاہتے ہیں، اور مزید کچھ چیزیں ہیں ان کو بہتر کرنے کی ان کی ایک کوشش ہے. اب وہ اپنے مفاد کے لیے یا ملک کے لیے یہ تو فیصلہ آنے والا وقت کرے گا، لیکن فی الحال 28ویں ترمیم کے لیے بھی تیاریاں مکمل ہیں. اور جس طرح سے فیصل واڈا صاحب نے اناؤنس کیا، اب تو گورنمنٹ بھی کر چکی ہے. سو آئی تھنک وہ کام بھی ہو رہا ہے، کیونکہ جو چیزیں رہ جاتی ہیں جیسے 27ویں ترمیم میں کچھ رہ گئی، وہ 28ویں میں کرنے کا ارادہ ہے. اور اگر 28ویں میں جو کچھ انفینشڈ ایجنڈا ہوگا وہ شاید 29ویں ترمیم میں ہوگا. میں نے پہلے بھی کہا تھا اس کا تعلق کوئی جمہوریت کی بالادستی یا قانون کی بالادستی یا آئین کی بالادستی سے نہیں ہے، اس کا تعلق نظام کی بالادستی سے ہے. وہ سلسلہ بھی جاری ہے اور ایسا ہی رہے گا. اچھا محسن بیگ صاحب، یہی چیز کہ ایک تو وہ ذکر شورا کرتے تھے، عمران خان صاحب نے خود ذکر کیا تھا وہ ایک پیج والا،
تو یہ جو اس وقت موجودہ تسلسل ہے جس میں ترامیم بھی آ رہی ہیں, نمبرز بھی پورے ہو رہے ہیں, اگر سینٹ میں 1-2 نمبر کم ہیں تو وہ بھی پورے ہو جاتے ہیں, یہ تسلسل اسی طرح جاری رہے گا اگلے الیکشن تک اور اس کے بعد بھی؟ کیونکہ ماضی کے اندر ہمارے ہاں یہ روایتیں نہیں رہیں, ہم نے دیکھا کہ کہیں نہ کہیں سسٹم انگڑائی لیتا ہے اور تبدیلی آتی ہے, لیکن یہ اسی طرح جاری رہے گا جو حالات و واقعات نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے, اگر آپ مجھے آج اس پہ کوئی بات کرنے کے لیے کہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سسٹم اسی طرح رہے گا اور اگلا الیکشن بھی میرے خیال میں اسی طرح ہی ہوگا اور یہ سسٹم ہی چلے گا, کیونکہ اس سسٹم کو اگر آپ لپیٹ دیں گے تو نیچرلی شاید لپیٹنے والے بھی جو ہے وہ سیٹوں پہ نہ بیٹھ سکیں. تو دس از دا بیسٹ دے ہیو, اور وہ جو ملک کے لیے یا ایک اسٹیبلٹی لانے کے لیے یا اس وقت جو ایک پیج کی بات کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں آج کے حالات میں اس سسٹم کو چلنے دینا چاہیے. اور یہ اس وقت اگر آپ آج کے تناظر میں دیکھیں تو میرے خیال میں جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں, جو خواہش ہے, اس کے حساب سے تو بیسٹ آف دا بیسٹ ہے. کیونکہ اگر آپ نے اس میں بھی کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی کسی نے بھی دونوں سائیڈوں سے, تو میرے خیال میں یہ پھر دوبارہ تو شاید کسی کے ہاتھ میں گیم نہ رہے, کیونکہ گیم سٹارٹ آپ کر سکتے ہیں لیکن شاید آپ کنٹرول نہ کر پائیں. تو ایسے حالات میں میرے خیال میں ان کو چاہیے کہ اگر آپ نے سارا کچھ کر لیا ہے, اپنے آپ کو سیکیور بھی کر لیا ہے, تو ابھی آپ کو کچھ عوام کے لیے, کچھ بزنس کمیونٹی کے لیے, کچھ اکانومی کے لیے, کچھ لوگوں کی سہولت کے لیے, کچھ ریلیف پبلک کو ملنے کے لیے اس پہ کام کرنا چاہیے. ترمیم پہ ترمیم لا کے اپنے آپ کو سیکیور کرنے میں مطلب آپ اگر یہ سمجھ رہے, جیسے قاضی صاحب نے کہا کہ کس چیز کا خوف ہے, تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کو کس چیز کا خوف ہے. آپ تھوڑا سا عوام کے لیے کام کریں, کچھ تھوڑا سا ریلیف ملے. یہاں پہ دیکھیے بزنس کمیونٹی بہت پریشان ہے, سرمایہ یہاں سے جا رہا ہے, کوئی باہر سے آنا نہیں چاہتا. جب لوکل بزنس مین ہی یہاں نہیں رہے گا یا وہ اتنا تنگ ہوگا تو باہر سے کون آئے گا؟ تو اس کے اوپر کام ہونا چاہیے تاکہ یہ ملک کا جو اکانومی ہے یا ہمارا جو بزنس کمیونٹی کا اور جو پبلک ان امپلائمنٹ ہے, اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ آپ ترمیم پہ ترمیم لاتے رہیں. تو میرے خیال میں وہ کوئی اتنا, اور اس سے آپ کو لگتا ہے محسن بیگ صاحب کہ پاپولیرٹی خود حکومت کی کم ہو رہی ہے, کیونکہ جو باتیں آپ پیرالل بات کر رہے ہیں جس چیزوں پر, وہ دوسری طرف ہیں اور پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں. اور دوسرا, ہم اپنے سیاسی تمام منظرنامے کو دیکھیں, ایسا لگتا تو نہیں ہے لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ون پارٹی رول ہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ پیپلز پارٹی وہ وزیر اعظم کی تعریفیں کر رہی ہے, بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بعد میں انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے. اپوزیشن کسی قسم کا احتجاج کر نہیں سکتی, ایک نیو نارمل سیٹ ہو گیا ہے. تو یہ ون پارٹی سسٹم ٹائپ ہی کچھ فیل ہو رہا ہے. دیکھیے, جس نے بھی یہ پلان بنایا کہ پروونسز کی حد تک پارٹیز کو دے دیا جائے, سندھ اور کے پی کے اور پنجاب, یہ فیڈریشن کی بہت کمزور کرنے کی بات کی گئی تھی اور اسی پہ بات آج تک چل رہی ہے. جب بھی آپ فیڈریشن کو کمزور کریں گے تو کوئی ایک پارٹی یا دو پارٹی نہیں چل سکیں گی. یہ وقتی طور پہ ٹھیک ہے, آپ کو نظر آئے گا فیوچر میں کہ یہی سسٹم اور اسی طریقے کے ارینجمنٹ چلیں گے, لیکن جب وقت بدلتا ہے تو دیر نہیں لگتی. آپ کو عوام صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو مشکلات ہیں فائنینشلی بھی اور ادروائز, اس کے اوپر گورنمنٹ کوئی ریلیف دے. اس طرف ابھی تک کوئی بات نہیں ہو رہی, اور عوام کو تو ان ترامیم سے میرے نہیں خیال میں کوئی غرض ہونی چاہیے. انصاف ان کو پہلے بھی نہیں مل رہا تھا, آج بھی نہیں مل رہا, اور ہو سکتا ہے ان ترامیم کے بعد تو بالکل ہی نہ ملے. اور جہاں تک 243 کا تعلق ہے, نیچرلی نہ آپ نے جنرل بننا ہے نہ میں نے بننا ہے, تو وہ کہتے ہیں وہ جانے اور ان کا کام جانے. مقصد یہ ہے کہ عوام کے ریلیف کے لیے بات کیجئے. تو عوام کو ووٹوں سے, ون پارٹی سے کوئی غرض نہیں رہی. یہ قاضی صاحب نے ٹھیک کہا, اس وقت کوئی ایجیٹیشن نہیں, کوئی نہیں. عوام تو بیچارے مرے ہوئے ہیں اور بزنس کمیونٹی بالکل ہی دب گئی ہے. اور یہ زیادہ دیر اس طریقے کا ایک جو ویکیوم ہے وہ چل نہیں پائے گا. وہ جب پھٹے گا تو مشکل ہو جائے گی. آپ کو اس پہ دھیان دینا چاہیے. ایک بریک کی طرف ہم جائیں گے, بریک کے واپس آئیں گے تو یہی چیز ہم منیب فاروق صاحب سے بھی جانیں گے. اسٹے ود اس.
بریک کے بعد خوش آمدید منی فاروق صاحب. اب یہ جو تمام صورتحال ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ 243 کے اندر جو ترمیم ہوتی ہے اور پھر جو نظر آتا ہے کہ 2030 تک جو کنٹینیوٹی ہے ملٹری لیڈرشپ کی, اس کے ساتھ کیا جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کی کنٹینیوٹی کی بھی کوئی ضمانت دی جا سکتی ہے, یا آپ کو کوئی راہ نظر آ رہی ہے کہ وہ بھی اسی طرح کنٹینیو ہوگی جس طرح ابھی محسن بیگ صاحب نے فرمایا کہ اس وقت موجودہ حالات میں دیکھتے ہوئے ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہ اسی طرح سسٹم چلے گا جس بہترین طریقے سے دونوں الائنس ہوئے ہیں یا دونوں ایک دوسرے کی بات کر رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب جس طرح تعریفیں کرتے ہیں یا سارے سسٹم کو لے کر چل رہے ہیں؟ دیکھیے فی الحال تو یہ کمبینیشن جو اس حکومت کا ہے یہ فی الحال جاری و ساری ہے, اس میں کوئی فی الحال دراڑ تو ہمیں نظر نہیں آ رہی, اور بالکل بات ٹھیک ہے جو اب قانون میں ترمیم ہوئی ہے تو پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل جو ہیں جناب عاصم منیر صاحب وہ رہیں گے 2030 تک پاکستان کے آرمی چیف بھی, چیف آف ڈیفنس فورسز بھی, اور آبویسلی فیلڈ مارشل کا ٹائٹل تو ان کے ساتھ تاحیات رہے گا. سو فی الحال تو وہ یہ نظام موجود ہے, اور پاکستان کی جو فوجی لیڈرشپ ہے ان کی بھرپور سپورٹ ہے پاکستان کی پرائم منسٹر کو بھی اور حکومت کو بھی. اگلا انتخاب 2029 میں ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے انتخابات کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے, لیکن جو بازگشت ہے جو ہم باتیں سن رہے ہیں اور جو کافی عرصے پہلے میں نے بھی کہا تھا کہ اس نظام نے نظریں دور گاڑ رکھی ہیں, 2030 تک تو اب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اپنے عہدے پر ہیں جو ہمارے سامنے جس پر گراؤنڈ ریالٹی ہے, باقی غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے, لیکن حکومت بھی فی الحال اسی میں رہنے کا ارادہ رکھتی ہے, اور حکومت کو بھی لگتا ہے کہ ہم اس کے بعد بھی کنٹینیو کریں گے اور اس کے بعد بھی شہباز شریف صاحب بھی حکومت میں رہیں گے. سو فی الحال تو ہمیں یہ کنٹینیوٹی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو اس نظام کی ہے, اور اس میں کوئی اور مجھے تبدیلی فی الحال نظر نہیں آ رہی. ہم یہ کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں جی ہم 2029 کے انتخابات کا کیا کہا جا سکتا ہے, واقعی آپ کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتے, لیکن میں تو آج کے حالات کو دیکھ کر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ فی الحال تو تیاریاں مکمل ہیں, آگے جو کچھ ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کنٹینیوٹی آئے گی. محسن بیگ صاحب اب ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا, گزشتہ دنوں ایک پروگرام میں آپ بتا رہے تھے جنرل فیض حمید کے حوالے سے کہ کس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کے کیس پر وہ اثر انداز ہوئے, یا اس کے ساتھ ساتھ حنیف عباسی صاحب کے کیس کے اندر وہ اثر انداز ہوئے. اب جو اکانومسٹ کے اندر کل ایک کالم آیا اس کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹائمنگ دیکھیں, جنرل فیض حمید کے حوالے سے کوئی فیصلہ آنے والا ہے, اس سے کیا تبدیل ہو سکتا ہے اگر کوئی فیصلہ آتا ہے, کیونکہ کافی عرصے سے ان کا ملٹری ٹرائل جاری ہے, وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ منطقی انجام تک پہنچ رہا ہے, تو اس سے کوئی تبدیلی آ سکتی ہے یا عمران خان کے لیے جو اس وقت چیزیں موجود ہیں وہ ویسی ہی رہیں گی؟ دیکھیے اکانومسٹ کی جو سٹوری ہے وہ تقریباً اتنے عرصے میں پاکستان کے مختلف خبروں میں وہ ساری باتیں رہی ہیں, انہوں نے کمپائل کر کے ایک سٹوری کی ہے, لیکن اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے جو پہلے پاکستان میں نہ سنی گئی ہو یا نہ پڑھی گئی ہو. جہاں تک جنرل فیض کا تعلق ہے ان کا ٹرائل کمپلیٹ ہو گیا ہوا ہے, اور وہ میرے خیال میں شاید ان کو عمر قید ہی ہوگی, جو ٹرائل کی صورتحال مجھے پتہ ہے, اور وہ بالکل اناؤنسمنٹ جو ہے وہ آپ کو ہو سکتا ہے نیکسٹ ویک ہی سننے کو مل جائے. اور اس میں کیا کچھ ان کی جانب سے انکشافات کیے گئے ہیں یہ بھی بتائیے گا, کیا معلومات آپ کی ہیں؟ دیکھیے وہ تو فیصلہ آنے کے بعد میں آپ کو بتا سکتا ہوں, لیکن انکشافات تو بہت ہیں کیونکہ ایک بہت لمبا ٹرائل چلا ہے. اس میں کوئی 200+ وٹنسز تھے, مختلف نوعیت کے مختلف کیسز جو تھے وہ سارے سنے گئے. ان کی فائنینشیل جو کرپشن تھی وہ بھی, اس کے اوپر بھی بہت سارے لوگوں کو بلایا گیا ایز اے وٹنس. نیچرلی یہاں کوئی کیونکہ بڑا ہی مشکل ہے کسی جنرل کا اور خاص کر کسی ISI کے TGI کا ٹرائل کرنا, کیونکہ دے آر ویری پاورفل. یہاں تو کسی میجر کے خلاف بھی آپ FIR نہیں کر سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک مشکل ٹرائل تھا جس کو انہوں نے کیا ہے, اور یہ کریڈٹ جاتا ہے آج کی جو ملٹری ایلیٹ ہے جنہوں نے اس انیشیٹو لیا تاکہ آئندہ کوئی ایسی بادشاہت قائم نہ کر سکے. وہ تو ایک بادشاہ کے طور پہ کام کر رہے تھے فیض صاحب, اور وہ انہوں نے جو کچھ کیا اپنے ادوار میں, مجھے اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سب کو پتہ ہے. تو وہ ٹرائل میں بہت ساری چیزیں ہیں, پولیٹیکل بھی, فائنینشیل بھی, اور جو مس کنڈکٹ ہے آرمی کا وہ بھی.
تو یہ کنیکشن بھی اسٹیبلش ہوا عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی بطور وزیر اعظم؟ تو وہ کنیکشن میں تھے، لیکن خاص طور پر جو عمران خان کی حکومت جب چلی گئی اس کے بعد کے جو الزامات لگتے ہیں کہ کوئی جلسہ یا ریلی یا لانگ مارچ. دیکھیں وہ ساری چیزیں اسٹیبلش ہیں. یہ 9 مئی کے پیچھے بھی ان کی ہی بریفنگ تھی، اور اس کے بعد 9 مئی کے بعد بھی وہ جب عمران خان جیل چلے گئے انہوں نے اپنا رابطہ ختم نہیں کیا. تو وہ ساری چیزیں پروف ہیں. بالکل. منیف فاروق صاحب، ایک تو ابھی بات کر رہے تھے کچھ دیر قبل محسن بیگ صاحب اور پھر قاضی سعید صاحب نے بھی ذکر کیا معاشی کامیابیوں کے حوالے سے یا پاکستان میں کس حد تک ضرورت ہے انویسٹمنٹ کی یا باقی چیزوں کی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سفارتی طور پر پاکستان نے بہت کامیابی سمیٹی، خاص طور پر یہ جو سال ہے 2025، اس کے اندر تو پاکستان کا جو نیریٹو تھا اور جس طرح پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی جس کے بعد پاکستان نے بڑی کامیابی سمیٹی، پوری دنیا کے اندر اس کو بتایا گیا، منوایا گیا. پھر افغانستان کا بھی ایشو ہوا، اس میں بھی پوری دنیا کے اندر ثالث ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. یہ تمام جو سفارتی کامیابیاں تھیں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ گیپ موجود ہے، ہم اس کو اپنی اکانومی کے اندر جو گیپ ہے اس کو کور نہیں کر پا رہے. تو اس کے لیے بھی کیا کوئی بازگشت ہو رہی ہے یا کوئی کوشش ہو رہی ہے، یا اس گیپ کو کیسے کور کیا جائے گا؟ جی یہ بات بالکل درست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو باتیں وہ میکرو اکنامک فگرز تک ہیں، ابھی تک عام آدمی کو ان کا فائدہ نہیں پہنچا. ابھی دیکھیے نا کہ آپ نے ایس آئی ایف سی بنائی، آپ نے میکرو اکنامک فگر ٹھیک کیے، سب کچھ ہے، لیکن جتنی فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں آنی چاہیے تھی ابھی تک اس طرح سے نہیں آئی. ابھی تک آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے یا جو آپ کے ٹریڈ گیپس ہیں، جو آپ کی اکانومی کی جو مائکرو سطح پر آپ کی اکانومی کا جو ڈیویڈنڈ ہے جو کہ پاکستان کی عوام کو ملنا ہے وہ نہیں ملا. اس وقت آپ کی ریکارڈ ان امپلائمنٹ ہے جسے بے روزگاری کہتے ہیں. غربت کی سطح آپ دیکھیں کہاں پر جا رہی ہے. لوگوں کو جینون مسائل ہیں. ابھی تو یہاں چینی اور یہ چیزیں کنٹرول میں آتے آتے آئیں گی، اور ابھی بڑا کچھ ہے جو ہونا باقی ہے. عوام تک، عام آدمی تک اس کا فائدہ پہنچنے میں بھی ٹائم لگ رہا ہے. سمت آپ کی ضرور درست ہے. پاکستان انگریزی میں کہتے ہیں نا آؤٹ آف دا ووڈز تو بالکل ہے، اور وہ نکل آیا ہے، آپ ریکوری کی طرف ہیں. لیکن ریکوری میں بھی جب آپ معیشت کو لاتے ہیں ایک اسٹرگلنگ اکانومی سے ایک ریکورنگ اکانومی میں آتے ہیں، تو اس کا جو ڈیویڈنڈ ہے وہ عوام تک پہنچنے میں تو بڑا ٹائم لگے گا. ابھی ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو فوری طور پر ہونے جا رہا ہے یا فوری طور پر لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا. سو ابھی اس کے بارے میں اگر یہ کہوں کہ واقعی یہ بات درست ہے کہ عام آدمی تک ابھی ان چیزوں کا فائدہ اس طرح سے نہیں پہنچ سکا. اچھا محسن بیگ صاحب، لاسٹلی ایک چیز جاننا چاہوں گا، عمران خان کا مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس وقت؟ دیکھیے میں تو جب وہ اترے تھے یا اترنے سے پہلے بھی میں کہہ رہا تھا ان کا سیاسی مستقبل کوئی نہیں ہے، اور یہ پاکستان میں سیاست نہیں کر پائیں گے. فساد وغیرہ ہے، لوگ ان کے سمپتھائزر ہیں یا فالوورز ہیں، وہ اور چیز ہے. لیکن جیسے آپ سیاست کرتے ہیں، انہوں نے سیاست پہلے دن سے کی نہیں. اور جب بھی آپ کا کوئی پولیٹیکل پارٹی سے یا پولیٹیکل لوگوں سے الائنس نہ ہو، آپ نے کسی سے بات کرنی نہیں، آپ کسی کو کچھ سمجھے نہ، تو وقت بدل جاتا ہے. ابھی یہ پاکستان میں ٹھیک ہے ان کو ووٹ ملے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ووٹ ہو سکتا ہے فیوچر میں بھی ملے، لیکن عمران خان اس ملک میں سیاست نہیں کر سکے گا، اور نہ اس نے پہلے کی تھی، کیونکہ اپنے اپوننٹ کے ساتھ اور جن لوگوں کے ساتھ حکمرانی میں انہوں نے کیا ہے وہ لوگ ابھی ان کو موقع نہیں دیں گے، اور دینا بھی نہیں چاہیے میرے خیال میں. کیونکہ ایک بار موقع ملا آپ کو اور آپ نے ملک کا حلیہ بگاڑ دیا اور پورا سسٹم ہلا کے رکھ دیا جس کے تحت آپ پرائم منسٹر بنے تھے. تو میرا نہیں خیال ان کا کوئی مستقبل ہوگا آنے والے دنوں میں. منیف فاروق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ. منیف فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، قاضی سعید ہمارے ساتھ موجود تھے، اور محسن بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تینوں سینئر تجزیہ کار اور اپنی رائے سے آگاہ کر رہے تھے. آنے والی ترامیم، خود فیڈریشن یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ترامیم جو ہے وہ جلد آ جائیں گی. 28ویں ترمیم آ رہی ہے، اب اس میں کیا ہوگا یہ وقت ہی بتائے گا. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.